مولا علی علیہ السلام، آپ کے بارے میں میرے نبی نے جو فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی الباب، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ علم مصطفیٰ کو اگر کسی نے دیکھنا ہو تو پہلے علم علی کو دیکھو، میرے علی کے علم کو مانو، محمد مصطفیٰ کے علم کا اندازہ۔ ایک مقام پر حضور نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی الباب، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر حضور نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسانی پیدا کرتے ہوئے فرمایا کہ پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی علم و حکمت تقسیم کیا ہے، اب لفظوں پہ غور کریں، حضور نے فرمایا کہ ساری روئے زمین پر اللہ نے علم اور حکمت جتنی بھی اللہ نے تقسیم کی ہے یا اللہ نے پیدا کی ہے، فرمایا کہ اس کے 9 حصے تنہا مولا علی کو اللہ نے عطا کیے ہیں اور ایک حصہ ساری روئے زمین کے اہل علم اور اہل حکمت کو اللہ نے عطا کیا۔ اب اندازہ کریں، ایک حصہ ساری کائنات کو دیا گیا ہے اور 9 حصے تنہا مولا علی کو عطا کیے گئے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم یا انا دار الحکمت وعلی الباب۔ تو مولا علی کا علم کوئی کام نہیں ہے، کمال درجے کا مولا علی کا علم ہے۔ تمام بقیہ صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد اگر سب سے بڑھ کر کسی کو فقیر، سب سے بڑھ کر کسی کو عالم دیکھا تو مولا علی کی ہستی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں، غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سوائے حضور کے اور سوائے مولا علی کے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ سلونی اما شئتم، مجھ سے پوچھو جو بھی پوچھنا چاہتے ہو، کائنات کا کوئی بھی سوال مجھ سے کرو، میں تمہیں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرماتے ہیں کہ 2 ہی ہستیاں جنہوں نے دعویٰ کیا، یا محمد مصطفیٰ کی ذات ہے یا علی مرتضیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ علم ہے مولا علی کا۔